بدماشی اور ساری چیزوں کو ٹکرا کر میرے جیسے متوسط طبقے کے ایک سیاسی کارکن کو، جس کو اس اسمبلی میں پہنچنے میں 32 سال لگ گئے، مجھے منتخب کیا. میں تمام دوستوں کو جناب اسپیکر، معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ملک میں الیکشن کا پروسیس اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یہ غریب لوگوں کے بس کی اب بات نہیں ہے. اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو اس میں سوچنا ہوگا. آج سے 20 سال پہلے ایک دکاندار گلاس کا برتن الیکشن لڑ سکتا تھا، لیکن گزشتہ 10-12 سال سے ملک میں جو سیاسی ماحول بن چکا ہے، اب یہ سیاست اور الیکشن یہ ارب پتی اور کروڑ پتیوں کا کھیل رہ گیا ہے، یہ غریب لوگوں کا کھیل نہیں رہا. مجھے فخر ہے اس بات پر. میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے اپنی جماعت کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کے 32 سال ہو گئے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جمہوریت کے لیے، اس ملک کے دستور کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. جو حلف آپ نے مجھ سے لیا ہے، میں بحیثیت مسلم لیگی کارکن یہ حلف ہزاروں بار اٹھا چکا ہوں، اپنے رب کے سامنے، اپنی قیادت کے سامنے، کہ پاکستان کی وفاداری صرف زبان پہ نہیں، ہماری خون میں سرایت کر چکی ہے. اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے صرف مجھے ایم پی اے نہیں بننا تھا، میں نے صرف ایم این اے نہیں بننا تھا. اگر بننا ہوتا تو میں کسی تگڑی پارٹی کے ساتھ مل جاتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی اسمبلی میں پہنچنا. مجھے ہر جماعت لینے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ میرا ارادہ تھا، یہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس اسمبلی میں آؤں گا تو مسلم لیگ کا سب خلافی مجھے 2 بار 2013-2018 میں مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ اس اسمبلی سے آؤٹ رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی پروسیس کو، پولیٹیکل پروسیس اور یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے، اس کو اتنا فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بغیر جھجک کے، بغیر ڈرے ہوئے اس میں حصہ لے سکے. بہرحال میں اتنا کہوں گا، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری جماعت کے صوبائی صدر جناب امیر مقام صاحب، انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی اس الیکشن کیمپین میں. مریم نواز شریف جو اس وقت جمہوریت کی نبض ہے اور جمہوریت کی دھڑکن ہے اور اس وقت پاکستان کی جمہوریت کی ضرورت بن چکی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری کیمپین کا حصہ لے کر میری کیمپین کو 4 چاند لگا دی. عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کا بھی میں مشکور ہوں. کچھ امر اس طرح ہوگا کہ ہمارا اور ان کا اتحاد نہ ہو پایا ہو، لیکن میں آج اس فلور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ میری محبت، میری انس، میرا جو احترام ہے خان عبدالولی خان کے لیے اور جناب باچا خان کے لیے، وہ میرے دل میں کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے. ایک سیاسی کارکن سمجھتا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی جماعت، سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے. میں الیکشن کے تمام جتنے بھی دل میں باتیں ہوتی ہیں، گلے ہوتے ہیں، خفگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اور سب سے میں دس وسطہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے تمام قائدین کو میں یہ بات کراتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ مل کر جو ہمارا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی رہے گا، اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بینچ پہ اور ایک یک آواز اور یک زبان ہو کر
اس صوبے کی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا کے مزدوروں کے لیے غریبوں کے لیے مل کر آواز اٹھائیں گے. جناب اسپیکر، میری جماعت وہ جماعت ہے کہ ہم نے 1990 میں موٹر وے بنایا. اس وقت کہا گیا کہ اس موٹر وے کی ضرورت کیا ہے. آج دیکھیں اگر یہ موٹر وے نہ ہو تو آپ کی سفری سہولیات کہاں کھڑی ہے. میری جماعت وہ جماعت ہے، میرا قائد اور میرا لیڈر وہ لیڈر ہے جس نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی. وعلیکم السلام حضرت علی بھائی. وعلیکم السلام. جناب اسپیکر، مجھے فخر ہے ایسی جماعت کا کارکن ہونے پر کہ جس نے اس ملک کے اندھیرے چھٹا دیے. گزشتہ 5 سال حکومت میں 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی. مجھے فخر ہے اپنی جماعت کا کارکن ہونے پہ کہ میرا پشاور، میرا پورا صوبہ، پورا پختونخوا، یہ کچہری گیٹ، یہ آپ کا سورے پل، وہ حیات آباد کا فیض 3 چوک، یہ مینا بازار، نوشہرہ، مردان، سواوی، چارسدہ، ملکن، ڈی آئی خان، ہزارہ. کون سا ایسا ضلع تھا جہاں پہ بارود کی بو نہیں تھی؟ کون سا ایسا چوک تھا جہاں پہ خود تک دھماکے نہیں ہوتے تھے؟ جناب اسپیکر، اس صوبے کو امن، میری جماعت اور میری قائد، میرے